الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغل الحوادث ولا الدهور، يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا يواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل إلا ويعلم ما في وعله ولا بحر إلا ويعلم ما في قعره. إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى سائر الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا قيام السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض، يا ربنا تقبل توبتنا، يا ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا. اللهم ثبت حجتنا اللهم ثبت حجتنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء، فقد في رضاك ضعفنا، وخذل الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مسافر إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته.
ولا حاجة ولا تاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين. إلى من تكلنا إلى عدو يتجحمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن صاخبنا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك أو تمنعنا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك هدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نجل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. يا ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم اهد قلوبنا اللهم سل سخيمة صدورنا. اللهم احفظنا المسلمين اللهم احفظنا المسلمين اللهم احفظنا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظنا المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رضينا بالله ربا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا عاجلا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم أغثنا غيثا مغيثا. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين ولا تردنا بذنوبنا خائبين.
ولا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم اجمعنا على كلمة واحدة. 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 اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم نجنا من الظلمات إلى النور. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمیں اپنے قصوروں کا اعتراف ہے. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. اے اللہ تو کرم فرما کر قدرت. اے اللہ تو کرم فرما کر فضل فرما کر. اے اللہ امت مسلمہ کو پورے عالم میں اجتماعی طور پر اے اللہ انہیں گناہوں کے سمندر سے نکال کر انہیں اطاعت کا راستہ پر ڈال دے. اے اللہ ڈوبنے والے کو تو ہی بچا سکتا ہے. کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال کر امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر اے اللہ ہدایت کے راستے پر ثابت قدم فرما. اے اللہ امت کی ہدایت کے راستے پر ثابت قدم فرما. امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کو اس ایمان کے نعمت پر مجتمع فرما. اے اللہ تیری ذات مستغنی ہے. تجھے کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. تجھے کسی کے کفر کی پرواہ نہیں ہے. تو کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کو اور اے اللہ امت اجابت کو امت دعوت کو اے اللہ سب کو ایمان سے سرفراز فرما. اے اللہ ایمان کا کمال ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ہمیں کاملین میں ہم کو شامل فرما جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے ایمان کا سوال کرتے ہیں. کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما. تقوی اور طہارت، زہد و عبادت، صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما. اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ میں ذاتی تعلق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا دے. اے اللہ ہم تیرے غیر کی طرف متوجہ ہوئے. اے اللہ تیرے غیر کو اپنا بنایا. کرم فرما کر فضل فرما کر اپنے ما سوا کا یقین، اپنے ما سوا کا تاثر امت کے دلوں سے نکال کر اے اللہ توحید خالص امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ توحید خالص امت کے دلوں میں راسخ فرما. اے اللہ صفات ایمانیہ کے سارے ہم متصف فرما. اے اللہ جو صفات تجھے ہم سے مطلوب ہیں ہمیں ان صفات سے مزین فرما. جو رضائل تجھے مطلوب نہیں ہیں ان رضائل سے تجھے نفرت ہے ان رضائل سے تو ہمیں اپنی قدرت سے پاک فرما. ان رضائل سے اپنی قدرت سے پاک فرما. تو ہی پاک کرنے والا ہے، تو ہی ہدایت دینے والا ہے. کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمارے دلوں سے چن چن کر شرک کی تمام شکلوں کو دور فرما. اے اللہ چن چن کر ہمارے دلوں سے شرک کی تمام قسموں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما کر اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما. ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما. صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر اس دعوت کے فریضے پر قائم فرما. تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما. امت کے دلوں میں صحابہ کی طرح انبیاء کی طرح دین کے منتر کا غم پیدا فرما. ایک ایک فرد امت کو اے اللہ اپنے دین کا داعی بنا کر امت میں دعوت کی نسبت قربانیوں کو عام فرما کر اے اللہ اس نقل حرکت کے ذریعے ارتداد کی راہوں کو مسدود فرما. اے اللہ ارتداد کی راہوں کو مسدود فرما. تیرے نبی کی امت اے اللہ جو فاقوں سے بنی تھی اے اللہ ہماری خواہشات کی نظر ہو کر ارتداد کے داہنے پر ہے، قلوب تیرے قبضے میں ہے. اے اللہ تو کرم فرما کر فضل فرما کر ارتداد کے سیلاب کو اپنی قدرت سے حق کی طرف پھیر دے. اے اللہ ارتداد کے سیلاب کو اپنی قدرت سے ہدایت کی طرف پھیر دے. اے اللہ تو ہی کر سکتا ہے. تو سب کو جہنم میں ڈال دے، تیرا کوئی نقصان نہیں.
تو سب کو جنت میں ڈال دے، تیرے ہے کوئی کمی نہیں۔ اے اللہ تو اپنا کرم فرما دے، اے اللہ تو اپنا فضل فرما دے، اے اللہ اپنا کرم فرما کر، اپنا فضل فرما کر، اے اللہ امت دعوت امت اجابت دونوں کے رخوں کی طرف پھیر لے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کی پیچیدگی کا غم امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس جرم کے معترف ہیں کہ تیرے امت تیرے نبی کی امت مرتد ہوتی رہی، اے اللہ ہم دنیا کمانے میں لگے رہے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں، امریکہ ہو یا افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو یا برازیل ہو، اے اللہ جہاں جہاں ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں، اس جماعت کی نقل و حرکت کو، ارتداد کی ہواؤں کو روکنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تیرے امر کن سے امت ہدایت پر آ سکتی ہے۔ اے اللہ تو کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ انسانیت پر رحم فرما، اے اللہ انسانیت پر رحم فرما، اے اللہ انسانیت پر رحم فرما، اے اللہ اس حال کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو کرم فرما کر، فضل فرما کر امت کے رخ کو ہدایت کی طرف پھیر دے۔ جہاں جہاں سے ہماری جماعتیں گزر جائیں، اے اللہ وہاں تو مدارس قائم فرما، مساجد قائم فرما، وہاں دینی فضائیں قائم فرما، وہاں دینی معاشرے کو قائم فرما۔ یا اللہ ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے کفر الحاد کو ختم فرما، پورے عالم کی شرک اور بدعات کو ختم فرما۔ تو یہ مربی حقیقی ہے، تو یہ انبیاء و صحابہ کا مربی ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ امت کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ امت کو سنت سے مزین فرما۔ مسلمانوں کے دلوں سے اے اللہ غیروں کے لباسوں کی محبت، غیروں کی شکلوں کی محبت نکال کر اے اللہ اپنی سنتوں کی محبت امت کے دلوں میں پیدا فرما، ہمیں سر سے لے کر پیر تک سنت سے منور و مزین فرما۔ یا اللہ غیروں کی شکلوں، ان کی لباسوں کی نفرت ہر امتی کے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ ایسا نہ ہو ہم غیروں کے طریقے اختیار کر کے تیرے دشمن بن جائیں۔ تیرے نبی نے سچ کہا ہے، اے اللہ تیرے نبی نے سچ کہا ہے، جو کافروں کا لباس اختیار کرے گا وہ تیرا کافر کی طرح دشمن ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، اور ہمیں اپنا دوست بنانے کے لیے ہمیں سنتوں سے مزین فرما دے۔ یا اللہ ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں سنتوں کو عام فرما، زندگی کے تمام شعبوں سے اے اللہ خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما۔ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں اے اللہ وہاں دینی فضائیں قائم فرما، وہاں قرآنی مکاتب قائم فرما، وہاں علمی مراکز قائم فرما۔ اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی معاشرے کو زندہ فرما۔ امت کو اس دعوت کے فریضے پر مجتمع فرما، امت کو اس دعوت کے فریضے پر مجتمع فرما۔ اس فریضے کو فریضہ سمجھ کر اس کو ادا کرنے کا شعور، اس کا تقاضا ہر امت کے دل میں پیدا فرما۔ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے۔ اے اللہ امت کی جانی، مالی، عقلی، علمی صلاحیتوں کو اے اللہ دنیا سے ہٹا کر اے اللہ اپنے دین کے حیا کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما۔ جہاں جماعتیں ویزوں کے انتظام میں رکی ہوئی ہیں ان کے غیب سے ان کے ویزوں کا، ان کے راستے کھلنے کا انتظام فرما۔ جدھر سے بھی جماعتیں گزر جائیں اے اللہ وہ نصرت غیبیہ جو دور سال میں نازل ہو چکی ہے تو آج اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے، تیرے وعدے بھی حق ہیں، کرم فرما کر، فضل فرما کر ان جماعتوں کی نقل و حرکت پر وہ تمام غیر ملکوں کے دروازے دوبارہ کھول دے جو تم نے تیرے انبیاء صحابہ میں کھولے تھے۔ یا اللہ قدم قدم پر جماعتوں کی نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما۔ وہ غیبی مددیں جن سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا تھا، وہ غیبی نصرتیں جس سے باطل طاقتیں ٹوٹتی تھی، تو کرم فرما کر، فضل فرما کر اے اللہ وہ غیبی نصرتیں نازل فرما۔ سارے عالم میں امت پر اے اللہ کفر کا غلبہ ہے، قدم قدم پر مسلمان پریشان ہے، تو کرم فرما کر، فضل فرما کر باطل طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ باطل طاقتوں کو نیست و نابود فرما، امت مسلمہ کو حق پر مجتمع فرما کر اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما۔ وہ تمام نصرات غیبیہ جو تو نے ہمیشہ نازل فرمائی ہیں دور انبیاء اور صحابہ کے زمانوں میں، یا اللہ جس سے باطل طاقتیں زیر ہوئی ہیں اور مغلوب ہوئی ہیں اور حق کی طرف پھر گئی ہیں، تو کرم فرما کر، فضل فرما کر ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے تمام امت دعوت اور امت اجابت کے قلوب کو خیر کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جن کے دلوں میں تُو نے مہر لگا دی ہے
اور ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے اور وہ دین کے راہ رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ایسی رکاوٹوں کو سارے عالم سے ہٹا دے، ایسی رکاوٹوں کو سارے عالم سے ہٹا دے، اے اللہ ایسی رکاوٹوں کو سارے عالم سے ہٹا دے۔ امت مسلمہ کے قلوب سے اے اللہ غیر انتقام کے جذبے کو نکال کر وہ ہدایت کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا فرما، جو ہدایت کا جذبہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دلوں میں پیدا فرمایا تھا، ہمارے دلوں میں وسعت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں امت کی ہدایت کا جذبہ پیدا فرما، امت کے ہلاکت کے جذبے کو دل سے نکال کر اے اللہ امت کی ہدایت کا جذبہ امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ امت دعوت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت دعوت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت اجابت کو اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ جو اصول تجھے مطلوب ہیں تو ہمیں ان پر جمع دے، جو اصول تجھے ہم سے مطلوب نہیں ہیں تو ہمیں اجتماعی طور پر ان سے جھٹک کر ہٹا دے۔ اے اللہ امت کے تمام طبقات کو اس دعوت کے فریضے پر مجتمع فرما، تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما، وحدت فکر وحدت کریمہ امت سے پیدا فرما۔ اے اللہ وحدت فکر وحدت کریمہ امت سے پیدا فرما۔ اے اللہ ان تمام جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، جن جن ملکوں میں یہ کام نہیں ہے تو اپنی قدرت سے وہاں کام کی فضائیں قائم فرما۔ اے اللہ اپنی قدرت سے ہمیں اس کا اعتراف ہے، یہ ساری رکاوٹیں ہماری بے اصولیاں ہیں، تو کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری کوتاہیوں سے نظر ہٹا کر اے اللہ ان ملکوں میں کام کو ترقی نصیب فرما، ہر جگہ کام کی فضائیں قائم فرما۔ اے اللہ امت کا تمام عالم کی مساجد کو اعمال مسجد آباد فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، تو ہی انبیاء صحابہ کا مربی ہے، ایک ایک پر جو امت کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں یا جہاں کہیں ہو رہے ہیں اے اللہ سوا جو قبولیت سے آراستہ فرما، ان اجتماعات کو پورا عالم ہدایت کا عام ہونے کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ ہمارے سفر کو ہمارے حضر کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی ملکوں میں سفر ہونے والے ہیں اے اللہ جہاں جہاں بھی ہماری جماعتیں پھرنے والی ہیں اے اللہ سب تیرے علم میں ہے، تو قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، اور مراشد امور الہام فرما، مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، ہماری مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، ہماری تمام دینی تحریکوں کی تنظیموں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو عمل خیر تو نے کسی گھرانے سے لیا ہے، وہ جماعت کا ہو یا جمعیت کا ہو، وہ تنظیموں کا ہو، تحریکوں کا ہو، وہ مکاتب کو قائم کرنے کا ہو، وہ مدارس کو قائم کرنے کا ہو، اے اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما، قدم قدم پر ان کی رہبری فرما۔ ہمارے مدارس کے علماء، ہمارے مدارس کے فقہاء، ہمارے مدارس کے مفتیان اکرام، ہمارے مدارس کے اساتذہ اور تلامذہ، ہمارے مدارس کے خدمت گزار اے اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ام المدارس کی حفاظت فرما، ان کے اوقات کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے اوقات کی حفاظت فرما، ہمارے مقابر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مقابر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ تیرے نام پر وقف ہے، تو ان کا مالک ہے، تو ان کا محافظ ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ باطل ہتھ کنڈوں سے اور اے اللہ باطل کی طاقتوں سے دین کی، دین کے شعبوں کی، دین کو لے کر چلنے والوں کی، دینی تنظیموں کی اور دینی املاک کی اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تیرے ماسوا کو جانتے نہیں ہیں، تیرے غیر کے سامنے جھکے نہیں ہیں، تو کرم فرما کر فضل فرما کر ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے، ہر قسم کی تنگی اور مشکلات سے یا اللہ امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، وہ نصرات غیبیہ جو دور سابق نازل کر چکا ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر وہ غیب نصرت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما۔ وہ عورتیں جنہوں نے گھروں میں روزہ رکھ کر اے اللہ نے اجتماع کی کامیابی کے لیے دعائیں کی ہیں اے اللہ ایک ایک کا ہر عمل تیری نظر میں ہے، تو ہر ایک کے عمل سے واقف ہے، تو کرم فرما کر فضل فرما کر ان کو ان کی خدمات پر بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں قیامت تک کے لیے اس وقت اے اللہ آپ نے جو بھی کسی گھرانے سے کوئی عمل خیر کا کام لیا ہے اے اللہ تو اس کو قیامت کے لیے جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ
دعوت کا اور عبادت کا، ذکر اور تلاوت کا، اور یا اللہ تعلیم و تعلم کا، اور اللہ تزکیہ کا اور تصوف کا، جو کام بھی تجھ نے جس خاندان سے تُو نے لیا ہے، اے اللہ اس کام کو اس امت میں قیامت سے کے لیے جاری و ساری فرما۔ اے اللہ محرومی میں شامل نہ فرما، اے اللہ محرومی میں شامل نہ فرما، اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، یا اللہ تو ہمارے حرام کو قبول فرما، سواج قبولیت سے ہمیں آراستہ فرما، یا اللہ سواج قبولیت سے آراستہ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے قبولیت کی درخواست کرتے ہیں، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ ساری محض ہمارے لیے مشقت بن جائے، اے اللہ ہمارے ایک عمل میں اخلاص و للہیت پیدا فرما، ریا و سمت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ریا و سمت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس محنت سے جس ریا کے توبہ کیا جائے اور قیامت میں مبت دے کر ماری جائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، تو کرم فرما کر، فضل فرما کر۔ اے اللہ جو کچھ ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے تیرے فضل سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا تیرے فضل سے ہوگا۔ ہم ہر ذرے کی حالتوں کو تیری طرح منسوب کرتے ہیں، یا اللہ ہم اپنی کوششوں کا، محنت کا تیرے سامنے انکار کرتے ہیں اور تیرے فضل کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ تو کرم فرما کر، فضل فرما کر، ہمارے ہر عمل میں اخلاص الہیت پیدا فرما، ریا و سمت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ شرک خفی سے اور شرک جلی سے ہماری حفاظت فرما، ایک ایک عمل میں اخلاص الہیت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے اس مجمع کو قبول فرما، ان کے آمین کہنے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں کوئی ایک فرد تو ایسا ہوگا جس کے آمین کو تو نے قبول کیا ہوگا، ہم اس کے آمین پر اے اللہ اپنی دعا کی قبولیت کی جس سے امید کرتے ہیں۔ کرم فرما کر، فضل فرما کر، مخلصین کی آمین پر اور اپنے مقبول بندوں کی آمین پر اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ بے شمار لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے، اے اللہ تو اس کی حاجت کو اس کی حاجت سے زیادہ جانتا ہے، یا اللہ حشر کی جائز حاجت کو پورا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، ظاہری باطنی ہر طرح کے ذوق کو دور فرما۔ اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ہمارے خاندان میں، قریب میں یا دور میں، ہمارے دوستوں میں، متعلقین میں، امت میں جو بھی بے اولاد ہیں ان کو اپنے فضل سے، اپنے امر کن سے اولاد نصیب فرما۔ تجھے کسی سبب کی حاجت نہیں ہے، تو کسی سب کا محتاج نہیں ہے۔ کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ جو غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیاں ہیں اے اللہ ان کے لیے بہترین دعات عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے بہترین دعات عطا فرما، ان کے گھروں میں دین کے سچے خادم مہیا فرما۔ یا اللہ جو لڑکیاں وہ نکاح سے بیٹھی ہوئی ہیں کرم فرما کر، فضل فرما کر، ان کے لیے بہترین دین کے داعی عطا فرما۔ یا اللہ جو مرد جو شادیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں کرم فرما کر، فضل فرما کر، ان کے لیے مومنات اور صالحات نیک بچیاں ان کو عطا فرما۔ اے اللہ جو اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، ظاہری باطنی ذوق کو دور فرما۔ اے اللہ جو ناحق مقدمات ماخوذ ہیں اے اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بھائی ایسے ہی سکون کے ساتھ ہی سب حضرات کے بیچ میں بھائی بیٹھ جاؤ آپ حضرات تشریف رکھو، اپنے پاس جو کھڑا ہوا ہے اگر سکون سے رہا تو صفا ہو سکے گا۔ یہ جماعت